بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب مومنہ چینل پر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا تعلیم الاسلام کا سبق ہے موزوں پر مسح کرنے کا بیان۔ چلتے ہیں سوالوں کی طرف۔ پہلا سوال ہے جی ہمارا، کس قسم کے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے 3 قسم کے موزوں پر مسح جائز ہے۔ اول، چمڑے کے موزے جن سے پاؤں ٹخنوں تک چھپے رہیں۔ دوسرے، وہ اونی سوتی موزے جن میں چمڑے کا تلا لگا ہوا ہو۔ تیسرے، وہ اونی سوتی موزے جو اس قدر موٹے اور گاڑھے ہوں کہ خالی موزے پہن کر 3-4 میل راستہ چلنے سے نہ پھٹیں۔ اگلا سوال ہے جی، موزوں پر کب مسح جائز ہے؟ اس کا جواب ہے جب وضو کر کے یا پاؤں دھو کر موزے پہنے ہوں، پھر وضو ٹوٹنے کی حالت میں موزے پہنے ہوئے ہوں، تب موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ اگلا سوال ہے جی، ایک دفعہ کے پہنے ہوئے موزوں پر کتنے دنوں تک مسح جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے اگر آدمی اپنے گھر بار یا رہنے کی جگہ ہو تو 1 دن اور 1 رات موزوں پر مسح کرے، اور سفر میں ہو تو 3 دن 3 رات تک مسح جائز ہے۔ موزے پر کس طرح مسح کرے؟ اوپر کی طرف کرنا چاہیے، تلووں کی طرف یا ایڑی کی طرف مسح کرنے سے مسح نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے جی، وضو اور غسل دونوں میں موزوں پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے وضو میں موزوں کا مسح جائز ہے، غسل میں نہیں۔ اگلا سوال ہے مسح کس طرح کرے؟ تو اس کا جواب ہے جی، ہاتھ کی انگلیاں پانی سے بھگو کر 3 انگلیاں پاؤں کے پنجے پر رکھ کر اوپر کی طرف کھینچے۔ انگلیاں پورے رکھے، صرف ان کے سرے رکھنا کافی نہیں۔ اگلا سوال ہے جی، پھٹے ہوئے موزے پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے اگر موزہ اتنا پھٹ گیا کہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر پاؤں کھل گیا یا چلنے میں کھل جاتا ہے تو اس پر مسح جائز نہیں، اور اس سے کم پھٹاؤ تو جائز ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔